سر سب سے پہلے تو مجھے یہ فرما دیجئے، ابھی روئٹرز کی خبر آئی ہے کہ اسرائیل پلان کر رہا تھا آیت اللہ خامنائی کے مرڈر کی، لیکن اس کی پلاننگ کو ویٹو کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ان کے کہنے پر انہوں نے وہ اپنی اس پلاننگ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو سر یہ خبر کیا واقعی چلوائی گئی ہے؟ کوئی میسج وغیرہ ایران کو کنوے کیا گیا ہے؟ یا پھر اگر سوال یہ ہے نا کہ اگر اتنا ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی مان رہا ہے اسرائیل، تو اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ حملہ کرنے سے بھی منع کرتے رہے، فلسطین کے حوالے سے بھی بات کرتے رہے، اس وقت تو کچھ نہیں مانا گیا، تو یہ خبر کیا چلوائی گئی ہے ڈیلیبریٹلی؟ جی کرن، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور میرا جارج سلیم صاحب کو بہت سلام جی۔ اٹ از آلویز پلیئر بینگ ود ہیم اور آپ کے پروگرام میں، بٹ کمنگ اوور ٹو دی کانفلکٹ جی، بڑا انٹرسٹنگ کرن یہ اس وقت سچویشن ہے جی، کرٹیکل ہے، خطرناک ہے، لیکن انٹرسٹنگ ان اے وے ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مجھے ایشو بڑا نظر آ رہا ہے وہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایشو نظر آ رہا ہے جی۔ پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ وی آر ناٹ ان دس وار، یہ اسرائیل کا یونیلیٹرل ایکشن ہے۔ جب ایکشن ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ ہمیں بتایا گیا تھا اور یہ ایکشن ہو رہے تھے، تو ہمیں وی نیو اٹ، پھر ساتھ تھریٹ بھی دیتے ہیں کہ میں تو ایران کو وارننگ دی تھی، ورنہ میرا جو اسلحہ ہے، جو ویپنز ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہے اور وہ سارے اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ میرا ویپنز آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں ٹاکس کے لیے بھی تیار ہوں، آپ نے ٹاکس بھی کر دی ہیں، اور لڑائی ہو رہی ہے۔ اگر لڑائی اسرائیل نے یونیلیٹرل شروع کی ہے تو لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، اور انٹرسٹنگلی جو ٹاکس ہو رہی تھی وہ نیوکلیئر کے اوپر ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہو رہی ہیں، تو تیسری پارٹی، اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کا جو ہے وہ اس میں پارٹی نہیں ہے اس ٹاکس کے بیچ میں، تو ایک پیراڈاکس چل رہا ہے۔ بٹ اینی ویز وی آر ویری کلیئر، پوری دنیا بہت کلیئر ہے کہ اسرائیل نے ایکشن کیا ہے ود دی ٹیسٹ اپروول آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور اب جو ویسٹ بھی ہے وہ اپنی اپنی پوزیشن لے رہا ہے۔ وہ پوزیشن اس لیے دے گا کہ وہ ایران نے تھریٹ کیا ہے جی، کہ جو بھی سپورٹ کرے گا اسرائیل کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ان کے ٹارگٹس لیے جائیں گے، جو بھی پریزنس ان کی موجود ہے ڈیفرنٹ مقامات پر۔ تو اس کے کانٹیکسٹ میں پھر وہ رائٹ آف سیلف ڈیفense کے یہ کہہ لیں یا ریٹیلیشن کے رائٹ کو مد نظر رکھتے سب لوگ اپنی پوزیشن لے رہے ہیں۔ یو کے نے تو پراؤڈلی اپنے پلینز بھی جو ہے وہ ڈپلائی کر دی ہیں جی، وہ ریجن میں ہیں، امریکنز سم اور ادر آلموسٹ ریجن میں موجود ہوتے ہیں۔ نیتن یاہو کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں لے آیا جائے امریکہ کو اور ایران کو جی، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں آئے گا تو مسٹر نیتن یاہو از نو مور دا پلیئر جی، پھر وہ بڑی جنگ جو ہوگی۔ جنرل صاحب ویسے ایک جی ان کے دفاعی سسٹم پہ بھی بہت بڑا سوال اٹھ گیا نا، ابھی جس طرح سے جارج صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ 3 لیئر سسٹم ہے ان کا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے 100 پہلے، پھر 150، پھر 200 میزائلز اگر داغے بھی ہیں، اس پہ سے بھی 10 15 جا کر اگر وہاں پر اٹیک کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہو گیا ہے نا اسرائیل کے لیے۔ اب مجھے یہ فرمائیے کہ کیا ابھی بھی ایران کے پاس کوئی ایسے کارڈز موجود ہیں جو انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے اور پھر وہ پلے کریں گے؟ کیونکہ کل رات بڑی بھاری گزری ہے اسرائیل کے اوپر، ان کی پوری جو عوام ہے وہ شیلٹرز میں رات گزار رہی تھی، اور جس طرح کے ہم نے مناظر دیکھیں وہ ٹی وی پر دکھائے بھی نہیں جا سکتے جو کچھ ہو رہا تھا اسرائیل میں۔ دیکھیں جو میزل ٹیکنالوجی ہے یا میزلز کی جو اویلیبلٹی ہے، ابھی نمبرز تو دیکھیں جی، نو بڈی کین پریڈکٹ۔ آپ کو ایک جو پاور ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی، وہ آپ پریڈکٹ نہیں کر پاتے کہ کیا ان کے پاس کتنے موجود ہیں اس وقت جو بھی ہتھیار موجود ہے، لیکن بیسیکلی میزلز جو ہیں دیز آر دا نمبر 1 لیڈ ویپن نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو ڈرون سسٹمز ہیں، اب وہ کتنے، کیونکہ جب جارڈن بیچ میں پڑتا ہے جی، عراق پڑتا ہے، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ایران کی طرف سے ریٹیلیشن جائے گی یا جو ڈرونز اگر جاتے ہیں کہاں سے یوز ہوں گے۔ اسرائیل ہیڈ دی کیپیسٹی، وہ انہوں نے تو ڈرونز اندر ہی پہنچائے ہوئے تھے جی۔ یہ دیکھتے ہیں ابھی ڈفرنٹ وارفیئر بہت چینج ہو گیا جی۔ آپ یوکرین کا دیکھ لیں، یوکرین کے وہ ٹرکس کے اوپر ایک ٹرکس کے اوپر ڈرونز لے گیا اگینسٹ رشیا، جو 4500 کلومیٹرز ڈیپ تھا جی بیس وہاں پہ۔ بٹ اینی ویز کمنگ بیک ٹو دس، ایک آپشن یہ ہے، اور دوسری آپشن اگر پروٹیکٹڈ جاتی ہے، ابھی جارج سلیم صاحب نے ذکر کیا حماس کا، اس کے بعد حزب اللہ کا ذکر کیا کہ وہ کمزور ہوئی ہیں، ہوتیز بھی کمزور ہوئے ہیں، کمزور کا لفظ استعمال ہوا ہے، خاتمے کا لفظ ابھی تک استعمال نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے اگر یہ پروٹیکٹڈ جاتے ہیں، پرولونگ جاتے ہیں، تو دیکھیں اسرائیل نے اپنے لیے ایک قبر کھود اس طرح رہا ہے کہ اپنے پورے نیبرہڈ میں
ایک تو ایسیمیٹری ہے ویپنز اور ملٹری کا تو بہت بڑا ایسیمیٹری ہے. اور سر اگر یہ اس پورے سال 1.5 سال کو دیکھا جائے، اسماعیل ہنیہ ہو گئے، دیگر لوگ ہو گئے، تو جس طرح سے بالترتیب انہیں نشانہ بنایا گیا ہے تو انہیں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کمزور کیا گیا ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن سر، اس کا جواب دیجیے گا زاہد صاحب. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ شام میں جب جنگ ہوئی وہاں پر روس بڑا کھل کر آیا، ایران کی مدد کی، کئی سال تک وہاں اپنی فضائیہ کو رکھا انہوں نے، بلکہ سینکڑوں جگہ بمباری کر کے مخالفین کو نشانہ بنایا. اب یہ جو اسرائیل اور ایران والا مسئلہ چل رہا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ کچھ کھل کر آ رہے ہیں، کچھ کھل کر نہیں آ رہے، لیکن وہ اپنی سپورٹ فراہم کر رہے ہیں اسرائیل کو. تو اگر ایسی سچویشن بنتی ہے تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ پھر رشیا جو ہے وہ ایران کی طرف آتا ہے، اپنا دفاعی سسٹم یا اپنا بیک اپ سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ایران کو؟ ایسی پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیے کرن، دونوں انوائرمنٹس میں فرق ہے جی. اس وقت جو رشیا کی پوزیشن تھی دیٹ واز لٹل ڈفرنٹ، اور آپ اور اپلیکیشن بھی بہت حزب اللہ کی اور ان لوگوں کی اپلیکیشن واز ڈفرنٹ، لیکن بہت سا فاصلہ طے ہوا ہے جی. ایک تو رشیا اپنے یوکرین کے کانفلکٹ کے بیچ پہ سیریسلی انوالوڈ ہے، اور اس کو پھر ابھی یوکرین نے تھوڑی سی جو بلو دیا ہے، جو ڈرونز والا کاروائی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ اپنا سیلویج کر رہا ہے جی اپنا ملٹری پرائیڈ بھی، اور اپلیکیشن اس نے زیادہ فوکس اپنی اس وار پہ کیے ہوئے. کسی بھی جتنے مرضی آپ ہیجمون ہو، کتنی بڑی آپ کی ملٹری طاقت ہو، لیکن ایک ٹائم پہ 2 سے 3 فرنٹ کھولنا اٹ از آلویز چیلنجنگ. تو میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ کہ امیڈیٹلی رشیا جو ہے وہ فزیکلی اس کے بیچ میں اس کانفلکٹ کے بیچ پہ جمپ ان کرے گا. ہاں اپنی سپورٹ ان ڈفرنٹ مینز، مے بی ملٹری مینز آلسو جاری رکھے، لیکن ناٹ ان اے وے کہ جس طریقے سے اپوزنگ فورسز کے پاس جو ایک طاقت ہو جائے گی. دیکھیں اس وقت نیتن یاہو کی بھی پوری کوشش ہوگی، ڈینجرس سیناریو یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہو جائے، تاکہ ونس فار آل اس چیز کو، اس ایشو کو ختم کیا جائے. اور ابھی وہ دیکھیں نا، انہوں نے شروع کیا نیوکلیئر ویپنز کو وہ سامنے رکھ رہے کہ جی نیوکلیئر ویپنز کو ہم ٹیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ایران کے بیچ میں سے، لیکن ساتھ ساتھ ابھی ریفائنریز، ان کے اکنامک آبجیکٹیوز کو اور سوشل، ابھی دیکھیں مارکیٹس کو انہوں نے اٹیک کیا ایک جگہ پہ. جب وہاں پہ ریسکیو کی گاڑیاں اور وہ پہنچی ہے تو انہوں نے دوبارہ اس ایگزیکٹلی جو انہوں نے اسکرپٹ اور ماڈل لگایا ہے غازہ کے بیچ میں، وہی اپلیکیشن اب انہوں نے ایران کے اندر شروع کر دی ہے. تو ایران کا ریسپانس بھی جو ہے اسی ڈومین میں جائے گا، اسی ایسکلیشن لیٹر پہ جائے گا، اور وہ وہی ہوگا جو جوہر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی ابھی سول آبادیوں کو ہٹ کرنا پڑے گا ٹو کریٹ اے تھریٹ. تو دس از اے ویری ویری سیریس کنڈیشن، اور مجھے ڈر جس چیز کا کرن، جس کا مجھے اور کسی نہ کسی کو بیچ میں آنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی 2 سٹیپ شاید بیک. مجھے ایک فکرہ کہنے دیجئے کہ اگر کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہو کے امریکن کسی ٹارگٹ پہ حملہ کرواتی ہے یا شو کرتی ہے کہ جی یہ میزائل کہاں سے آئے ہیں، لیٹس سے کہ اسرائیل خود ہی کسی امریکن جو فیسلٹی ہے وہاں پہ یا جہاں پہ ان کے لوگ موجود ہیں وہاں پہ ایک اٹیک ہو جاتا ہے، اور اس کو فالس فلیگ کر کے اور ایرانین کو تو ڈائریکٹ انوالو ہو جائے گا جی یونائٹڈ اسٹیٹس، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی انوالومنٹ کا مطلب ہے کہ یہ پھر پولیٹیکل امپیکٹ اس کا ڈفرنٹ جائے گا. پھر نیتن یاہو از نو مور ان دا وار، وہ ہی از آؤٹ پولیٹیکلی بھی اور ملیٹرلی بھی وہ آؤٹ ہو جائے گا، اور پھر اٹ از یو ایس ورسز، اور پھر رجیم چینج اور ان کی طرف چیزیں چلی جائیں گی. لیڈ اس کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر سچویشن کر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ فرمائیے گا، جس طرح سے میڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو جرمن وزیر خارجہ انہوں نے ایران کو مذاکرات کی پیشکش کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران اس بات کا یقین دلا دے کہ جو ڈیٹرنٹس ہے یہ استعمال نہیں ہوگا یورپ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، تو مذاکرات کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پوزیشن پر ایران مذاکرات کے لیے تیار ہوگا، بیٹھے گا؟ جی دیکھیں، اس کے اب ایک انٹینس ڈپلومیسی اس وقت بھی جاری ہے ایز وی ٹاک. دیکھیں پیوٹن نے فون کیے ہیں دونوں کو، اسرائیلی پرائم منسٹر کو بھی اور ایرانین لیڈرشپ کو بھی. پھر اس کے بعد اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے پیوٹن جو ہے وہ اس میں اگر میڈیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. چائنا اور دوسری جو میجر طاقتیں ہیں ساری، ان کی ایون پاکستان جہاں تک ہماری ڈپلومیسی اس میں انوالوڈ ہے، سارے ملکوں کی کوشش تو ہے کہ کسی نہ کسی طرح جنگ بندی کی طرف بڑھا جائے. پر اس میں کئی، اب یہ جس طرح ایک چیز جنرل صاحب نے جو کہی کہ اس میں اگر امریکہ انوالو ہو جاتا ہے تو اس کے 2-3 رستے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اٹیک جو ہے، جو رینج آف آپشنز ہیں ایران کے پاس وہ کیا ہیں اس کے بعد. ایک تو یہ میزلز پھینکتے جائیں، ظاہر ہے کیونکہ ان کی ایئر فورس تو اس طرح سے نہیں ہے، ان کے باقی بھی جو ہے نا جو ان کی نیول پاور بھی اس طرح کی اسٹرانگ نہیں ہے. دوسری یہ رینج آف آپشن ہے کہ وہ اٹیک کر دیں جی امریکن ایسٹ اسپیس جو ہے ان کے جو ہیں کافی ساری بیسز ہیں اس خطے میں،
लेकिन वो फिर ज़ाहिर है अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा। धमकी तो दी है, धमकी तो दी है, मिसाइल्स फेंक सकते हैं वो तो, जिस तरह इजराइल को फेंक रहे हैं। देखिए मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी तो है ना जी, वो मिसाइल्स तो उधर भी फेंक सकते हैं, उधर भी फेंक सकते हैं, वो तो मुमकिन है, बिल्कुल मिलिटरीली मुमकिन है, लेकिन वो फिर मेरे ख्याल है बड़ा खतरनाक होगा। तीसरी ये चीज़ है उनके पास, जो उनकी लोकेशन है वो बड़े जो है ना कोई इतने बगैर बहुत मुश्किल के वो ये सारा जो है ना स्टेट ऑफ हॉर्मज वगैरह बंद कर दें, लेकिन उससे फिर वो सफारती जो इस वक्त उनको सपोर्ट मिल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसका नुकसान तो पाकिस्तान को भी होगा, बाकी मुल्कों को भी होगा, चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उनकी सारी ऑयल ट्रेड जो उनसी बाकी ट्रेड उधर से जाती है, तो शायद वो बहुत से मुल्क उसको इतना इनकरेज ना करें। लेकिन एक और एलिमेंट है, वो ये है कि देखें इजराइल के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो नॉन अरब पॉपुलेशन है, उसका 10% हिस्सा, वो 7 मिलियन की 70 लाख की पॉपुलेशन है, 7 लाख लोग उसमें अमेरिकन सिटीजन्स हैं। तो अगर वहाँ पे कैजुअलिटीज़ बढ़ती हैं इजराइल के अंदर, तो उसमें अमेरिकन सिटीजन्स की कैजुअलिटीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, तो वो फिर अमेरिका पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि आप इसमें और इन्वॉल्व हों, तो फिर जंग का दायरा जो है ना वो बढ़ सकता है। लेकिन इसमें मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि देखें चाइना और रशिया जो है उनके ताल्लुकात जिस तरह के हैं ईरान के साथ, और वो नहीं चाहेंगे कि ईरान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाए या वहाँ पर रजीम चेंज की कोई बात शुरू हो जाए, तो इसलिए चाइना और रशिया इंटरवीन करेंगे। मदद कर रहे हैं रूस और चाइना? देखिए अब इसमें कोई ऐसी मुसद्दिका इत्तला तो नहीं है, लेकिन देखिए मदद करने के कई तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे आज की जो वॉरफेयर है उसमें सबसे जो आसान और बड़ा जो है ना इफेक्टिव तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने सैटेलाइट्स के जरिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दें, जो उनकी मिसाइल जो हिट कर रहे हैं उसकी पोजीशन बढ़ जाए, ये बहुत बड़ी एक चीज होगी, बहुत बड़ा और ये बड़ा एग्जैक्टली चाइना के बहुत सारे सैटेलाइट्स इतने ज्यादा हैं, उनके रशिया के भी हैं। सर मैंने बिल्कुल क्लोज करना है सेगमेंट, मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे हमने सवाल छोड़ा था कि बाकी दीगर इस्लामी जो ममालिक हैं, तो फिर वहां पर भी क्या इसराइल की इंटेलिजेंस इसी तरह की और इसी तरह के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं क्या जो ईरान में है? बहुत से मुल्कों में है जो हमने, और देखें जब हिजबुल्लाह को जिस तरह किया गया तो लेबनान में आपने देखा किस तरह की इंटेलिजेंस थी, पेजेस फटना शुरू हो गए हर एक के पास, हजारों लोगों के पास। फिर आपने देखा कि उन्होंने बाकी मुल्कों में जिस तरह से असैसिनेशंस उन्होंने किए हैं। अच्छा, ये इसराइल की बड़ी पुरानी तारीख है। वो जो एक जमाने में जब नाजीज नाजीज के खिलाफ वो करते थे, वो उन्होंने लैटिन अमेरिका तक जाके वहां से उनको अगवा करके ले आते थे, तो वो उनके जो मोसाद जो है इनकी ये हमेशा से है, और बहुत से मुल्कों में बिल्कुल एक्सटेंसिव नेटवर्क्स मौजूद हैं उनके। और वहां पर भी खैर लेबनान में भी इंडिया ने मदद की थी, और यहाँ पर इंडिया में शायद ईरान में भी मदद की होगी। जी बिल्कुल, उसके भी फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेरे मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद